وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. آج کا یہ خالصتاً مذہبی اور دینی پروگرام کے یہاں کے احباب نے دو موضوع تجویز کیے. ایک موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا موضوع ہے مقام اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین. بڑا اچھا ہوتا کہ اس کے ساتھ ایک تیسرا موضوع بھی ہوتا، عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. لیکن میں کوشش کروں گا
کہ اہل بیت کا مضمون اور اس کے ساتھ عظمت صحابہ کا مضمون بیان کروں۔ میری ایک کمزوری ہے کہ میں قبرستان میں تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ آپ تھوڑی سی زندگی کا ثبوت دیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے سیرت النبی کا لفظ بولا تو آپ میں سے کوئی زبان صلی اللہ علیہ وسلم تک کہنے کے لیے تیار نہیں تھی، حالانکہ درود کی گونج آنی چاہیے تھی۔ اب کہہ لیں ذرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے یہ معلوم تو نہیں کہ یہاں کے دوستوں نے عظمت اہل بیت کا عنوان رکھا ان کے ذہنوں میں اہل بیت کا تصور کیا تھا؟ اہل بیت سے ان کا مقصد اور مراد کیا تھی؟ ایک طبقے نے اتنا جاندار پروپیگنڈا کیا اور وہ اس پروپیگنڈے میں 99% کامیاب ہوئے، کہ اہل بیت سے مراد صرف ایک گھرانہ ہے، یا اہل بیت سے مراد حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسا زہریلا پروپیگنڈا کیا کہ جب بھی اہل بیت کا لفظ لکھا جائے، بولا جائے، تو ذہن صرف ان 4 شخصیات کی طرف جاتا ہے۔ کیا دیوبندی، کیا بریلوی، کیا اہل حدیث، کیا علماء، غیر علماء، تعلیم یافتہ، جاہل، سب کا تصور یہی ہے۔ میں ان کے اہل بیت ہونے کا انکار نہیں کر رہا، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کہ نہیں چنگی لگ رہی؟ میں ان کے اہل بیت ہونے کا انکار
نہیں کر. لیکن آپ یقین جانیں قرآن پاک پڑھیں، احادیث نبوی کا مطالعہ کریں، قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق میرے نبی کی بیویاں ہیں. نہیں سمجھ آ رہی آپ؟ نویاں گلاں تو چنگیاں نہیں لگدی. حق بیان کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا حق سننا مشکل ہے. وہ جو پیپ زدہ پھوڑے ہیں نا، ان پہ جب کوئی بندہ نشتر رکھتا ہے نا تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن آرام مستقل بنیادوں پہ آ جاتا ہے. صدیوں کا جو زنگ لگا ہوا ہے نا، اس پر جب کسی نے ریگمار رگڑنا ہے نا تکلیف تو ہونی. پھر ایک دفعہ سنیے، پروپیگنڈے کے زور پہ غلط نظریہ بنایا گیا ہے، محدود کیا گیا اہل بیت کے تصور کو 4 بندوں میں یا ایک گھرانے میں. پھر ایک مرتبہ سنیے، یہ اہل بیت ہیں لیکن اہل بیت کا سب سے پہلا مصداق میرے نبی کی ازواج ہیں. میں کہہ رہا ہوں، میں کون ہوتا ہوں؟ اٹھائیے سورت ہود، 12واں پارہ ہے، سورت ہود ہے. فرشتے آئے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر، بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے. وہ انسانی لباس میں ہیں، جبریل انسانی لباس میں ہیں، فرشتے بھی انسانی لبادے میں ہیں. حضرت ابراہیم نے مہمانوں سے یہ نہیں پوچھا بھئی گرم چلے گا کہ ٹھنڈا، نہ، سیدھے اندر چلے گئے، بچھڑا ذبح کیا، اسے بھونا تلا، کھانا تیار کیا، مہمانوں کے سامنے لے آئے کہ کھائیے. یہ فرشتے ہیں جو انسانی لباس میں آئے ہیں. انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچے. حضرت ابراہیم خوف زدہ ہوئے کہیں میرے دشمن نہ ہو، کہ اس زمانے میں جس کا نمک کھا لیتے تھے اس کو نقصان ہو. حضرت ابراہیم ڈرے تو تب فرشتوں نے کہا لا تخف، ڈریے نہیں. جنہیں آپ انسان سمجھے بیٹھے ہیں، ہم انسان نہیں، تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. کتنے لوگ میری بات کو سمجھ پائیں گے؟ باہر بیٹھا ہے نوریوں کا سردار، اور جو اندر کھانا تیار کر رہا ہے نا وہ اس زمانے کے سارے انسانوں کا سردار. پھر وہ جد الانبیاء، اس کی ذریت میں 4000 پیغمبر آئے. وہ خلیل اللہ ہے، جو باہر جبریل بیٹھا ہے اسے بھی پتہ نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، اور جو اندر کھانا تیار کر رہا ہے اسے بھی پتہ نہیں کہ باہر کون بیٹھے ہیں.
اللہ نے فرمایا غیب کا علم نہ نوریوں کے سردار کو ہے نہ ابراہیم خلیل اللہ کو ہے، یہ تو صرف میرے پاس ہے۔ انہیں پتا ہوتا تو کھانا تیار کرتے؟ بولو تو صحیح یار۔ اور اسے پتا ہوتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے تو وہ منع نہ کرتا۔ ایک اور بات بھی ثابت ہوئی، بس صرف اشارہ کروں گا، کچھ مجھے اہل علم نظر آ رہے ہیں، علماء نظر آ رہے ہیں، میرا اشارہ اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، اس کی وضاحت نہیں کروں گا کہ یہ موضوع نہیں میرا۔ اگر فرشتہ، اگر نوری بشر کا لباس پہن کے آئے نا پھر بھی کھانا نہیں کھاتا، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے یار۔ اگر نوری بشر کا لباس پہن کے آئے نا پھر بھی کھانا نہیں کھاتا۔ آمنہ کا لال کھانا کھایا کرتا تھا، یہ اندر سے بھی بشر تھا باہر سے بھی بشر تھا۔ فرشتے کہنے لگے ڈریے نہیں، ہم فرشتے ہیں، تجھے خوشخبری دینے آئے ہیں ایک بیٹے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی نا سارہ، حضرت سارہ، یہ پردے میں، وہ جب انہوں نے کھایا نہیں یہ پریشان ہوئے، وہ بھی قریب آ گئی۔ جب انہیں پتا چلا نا کہ بچے کی خوشخبری دی جا رہی ہے تو وہ بھی سامنے آ گئیں کہ نوری ہیں تے نوریاں کو پردہ کرن دی ضرورت نہیں، وہ سامنے آئیں۔ فرشتوں نے بشارت دی، یہ کہتی ہے آلے دو، کیا میں جنوں گی؟ وانا عجوزن، میں بڑھیا، وہذا بالی شیخا، اور میرا یہ خامد ابراہیم بھی بوڑھا۔ حضرت ابراہیم کی عمر ہے 120 سال، سارہ کی عمر ہے 99 سال۔ وہ کہتی انا عجوزن، میں بڑھیا، میرا یہ خامد بوڑھا، آلے دو، میں جنوں گی۔ تعجب کیا نا تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم سے؟ وہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا دوں گا، اتعجبین، خدا کے لیے میری بات، میں جو استدلال کر رہا ہوں قرآن سے کر رہا ہوں، اور کروں گا بھی ایسے، ایک دونی دونی تو دو دونی چار، کوئی چونکے چنانچہ اگرچہ مگرچہ یعنی کہ کچھ بھی نہیں لگاؤں گا، آپ بولیں گے، خود بولیں گے۔ فرشتے کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ، اے ابراہیم کی گھر والی تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، اللہ کی رحمت ہو تم پر، اللہ کی برکت ہو تم پر، اہل البیت۔ حضرت ابراہیم کی تو اولاد ہی کو نہیں، ابھی بیٹے کی خوشخبری مل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم کا داماد بھی کوئی نہیں، حضرت ابراہیم کی بیٹی بھی، بولو تو صحیح یار، نواسہ بھی۔ یہ جو فرشتے کہہ رہے ہیں اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت، اہل البیت، یہ اہل بیت کس کو کہہ رہے ہیں؟ چلو میں نہیں کہتا، تم بولو کس کو کہہ رہے ہیں اہل بیت؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو پھر قرآن نے اہل بیت کا اطلاق کس پر کیا ہے؟ اہل کا اطلاق بیوی پر کی۔ اس پر میں کتنی دلیلیں پیش کرتا چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، مصر کا راستہ بھول گئے، مدین سے آ رہے، مدین سے، گھر ہے مصر، راستہ بھول گئے۔ راستہ جو بھولے تو سردیاں ہیں، بیوی درد ذیل میں مبتلا ہو گئی، دکھ پہ دکھ، غم پہ غم آنے لگا، پیغمبر راستہ بھول گیا،
ہوں ساریاں گلاں میرے کو نہ کرواؤ یار. جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ راستے بھول جاتا ہے. اپنے گھر کا شہر کا راستہ بھول گئے. سامنے آگ نظر آئی, سمجھا یہ آگ ہے, تو بیوی کو خطاب کر کے کیا کہتی ہیں؟ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ. آگے کیا ہے جی؟ اِذْ رَأَىٰ نَارًا, جب انہوں نے دیکھا آگ کو, فَقَالَ لِأَهْلِهِ, تو انہوں نے کس کو کہا؟ اپنے اہل کو کہا. تو وہ کون تھی؟ بیوی. اہل کا اطلاق کس پر ہوا؟ بیوی پر ہوا. اس پر میں قرآن کی کتنی مثالیں پیش کرتا چلا. وہ جو آیت پڑھی جاتی ہے نا جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے, اللہ کرے آج تسی کو گل سمجھ کے جاؤ. وہ جو 22ویں پارے کی آیت ہے نا جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اٹھاؤ جا کے گھروں میں قرآن. جتنے لوگ یہاں آئے بیٹھے ہو, خدا کے لیے گھروں میں جا کے 22واں پارہ اٹھاؤ. 22ویں پارے کے پہلے صفحے میں یہ آیت آئی ہے, اور یہ آیت کا ایک حصہ ہے, مکمل آیت بھی نہیں ہے, آیت کا ایک حصہ. 21ویں پارے کے آخر سے شروع ہو جاؤ. یا نساء النبی, یا نساء النبی. کن کو خطاب ہو رہا ہے؟ یہ تسی نہیں بولنا تو میں اٹھ کے نس جانا جیتا. یہ تو میرا استدلال چنگا نہیں لگا, کوبے آپ نے غلط استدلال کی ہے. میں آپ کو حقیقت سے روشناس کرنا چاہتا ہوں. یا نساء النبی, یہاں کہا جاتا ہے نا, میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, میرے پاس اللہ کا قرآن ہے. 22ویں پارے میں اللہ کہتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے میرے نبی کی بیویوں, دنیا کی تمام عورتیں تم جیسی نہیں ہو سکتی. جاؤ جاؤ 22واں پارہ پڑھو. لیکن یہاں ایسا زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا ہے, ازواج کو پیچھے چھوڑ دیا گیا. آج وہ امریکہ میں بیٹھا ہے, حضرت عائشہ کو گالیاں نکالتا ہے, اور قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. خدا گواہ, جہاں آیت تطہیر آئی ہے نا, آیت کا حصہ, کعبہ کے رب کی قسم ہے, اس سے پہلے بھی میرے نبی کی بیویوں کا ذکر ہے, اس کے بعد بھی میرے نبی کی. جاؤ قرآن جا کے, پہلے بھی بیویوں کا ذکر, بعد میں بھی بیویوں کا ذکر. اس سے بھی مراد کون ہے؟ میرے نبی کی ازواج. اہل بیت کا پہلا مصداق کون ہوتا ہے؟ تواڈے کول جلے کوئی بندہ پوچھے بے گھر والوں دا کی حال جے, تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ شاباش. بے جیڑی بچی دھی پر نہ دیتی ہے کراچی, اس دا کی حال ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا, جب آپ شادی کارڈ لکھتے ہیں محمد عبداللہ ما اہل و عیال, کیا مراد ہوتا ہے؟ گھر والی سے کون مراد ہوتا ہے؟ بولو نا, اتھے تے بولو. بیکا کسی اور نو آنکھ کے ویکھو تے صحیح. گھر والی اہل بیت کا کیا معنی ہے؟ یہ پروپیگنڈا کیا زہریلا. ہمارے علماء متاثر ہوئے, اچھے خاصے پڑھے لکھے عظمت صحابہ پہ کام کرنے والے لوگ بھی متاثر ہو گئے, اور وہی زبان بولنے لگے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں ہیں. کہو, زور سے بولو, زور سے بولو. حضرت سیدہ فاطمہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں, لیکن پہلا مصداق کون ہے؟
سیدنا حسن بھی اہل بیت میں، سیدنا حسین بھی اہل بیت میں. میں سنی ہوں، سنی، میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں. میں نبی کی ایک بیٹی نہیں مانتا. میں اہل سنت ہوں جناب. میں نبی کی 4 بیٹیاں مانتا ہوں. سب سے بڑی کا نام ہے زینب، رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ. اگر سیدہ فاطمہ میرے نبی کی بیٹی ہونے کے ناطے اہل بیت میں شامل ہے نا، تو بندیالوی کہتا ہے میرے نبی کی باقی 3 بیٹیاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں. انصاف دے فیصلے کر. تو سنی ہے، وہ تو مانتا ہی ایک ہے، تو بھی ایک مانتا ہے. اگر سیدہ فاطمہ بیٹی ہونے کے ناطے اہل بیت میں شامل ہیں تو باقی 3 بیٹیاں بھی اہل بیت میں کیا ہیں؟ شامل. تو نے محدود کیوں کی؟ اس کو محدود کیوں کیا گیا؟ حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما نواسہ ہونے کی حیثیت سے کہ وہ میرے نبی کے دوتے تھے، وہ میرے نبی کے نواسے تھے، نواسے ہونے کے ناطے اگر وہ اہل بیت میں شامل ہے نا، تو میرے نبی کی بڑی بیٹی زینب کا بیٹا علی زینبی بھی اہل بیت میں شامل ہے، اور حضرت زینب کی بیٹی امامہ بھی اہل بیت میں شامل ہے. یہ علی زینبی میرے نبی کا نواسہ ہے، یہ امامہ میرے نبی کی کیا ہے؟ نواسی ہے. نواسی حضرت زینب کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. تواڈے چ جنہاں نوں پتہ سی ہاتھ کھڑے کرو. اے تواڈے سنیاں دا حال ہے. تسی مویاں دی سر جنگ لڑنی ہے کسی نال، تمہیں اپنے مذہب کا پتہ نہ چل سکا. تمہیں آج تک کسی نے بتایا نہیں، کسی عالم نے تمہیں بتایا نہیں. علی زینبی فتح مکہ کے دن اس کی عمر ہے 15 سال. میرے نبی جس سواری پہ سوار ہے نا، یہ میرے نبی کے ساتھ سوار ہے. جنگ یرموک میں جام شہادت پیتا ہے. یہ میرے نبی کا نواسہ ہے. علی زینبی اور امامہ. علماء کرام، میں تاریخ کی طرف بالکل نہیں جاتا. اٹھاؤ بخاری، اہل سنت کی معتبر کتاب، اٹھاؤ بخاری. میرے نبی جب گھر میں نفلی نماز پڑھا کرتے تھے تو یہی امامہ میرے نبی کے کاندھے پہ آ کے بیٹھ جایا کرتے. میرے نبی سر سجدے سے نہیں اٹھاتے تھے جب تک امامہ نہیں اٹھاتی تھی. اگلی بات سنو، سن سکتے ہو تو سنو. پھر میرے نبی دوسرا سجدہ کر کے جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، امامہ کو اٹھا کے پھر اپنے کاندھے پہ بٹھا لیا کرتے. یہ کون تھی میرے نبی کی؟ بولو بولو، زور سے بولو. اگلی بات کا تو اتنے لوگوں کو بھی پتہ نہیں جتنا لوگوں نے پہلے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. جو اگلی بات میں کرنے لگا ہوں، اگلی بات کا تو اتنے لوگ بھی ہاتھ کھڑے نہیں کریں گے. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک زندہ رہی نا، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری شادی نہیں کی، نہیں دوسری شادی کی. حضرت سیدہ فاطمہ کا جب آخری وقت تھا تو حضرت سیدہ فاطمہ نے اپنے شوہر نامدار حضرت سیدنا علی کو وصیت کی تھی، میرے بعد شادی کرنی ہے تو میری بھانجی امامہ نال کرنی ہے. پھر حضرت علی نے نکاح کس سے کیا؟ بولو. اس دا جنہاں نوں پتہ سی ذرا او ہاتھ کھڑے کرو. یہ تو میرے کو سن کے کیتے ہونے، کسی اور عالم نے تمہیں نہیں بتایا. یہ بتائیں گے بھی نہیں. تم تک یہ باتیں ظاہر نہیں ہونے دیں گے. یہ حضرت حسنین کریمین کی ستیلی والدہ بھی ہے
خالہ زاد بہن بھی. اگلی بات سن ذرا. مال غنیمت آیا, اس میں بڑے ہار تھے. ایک ہار بڑا خوبصورت تھا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بڑا خوبصورت ہار ہے, یہ کس کو ملے گا؟ فرمایا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی. ذرا لفظ نوٹ کرو, لفظ میرے نبی کے لفظ نوٹ کرو. جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی. صحابہ نے آپس میں خسر پھسر کی. اے ہار تے عائشہ دے گھر گیا. صحابہ کے ذہن میں تھا کہ نبی پاک کو خواتین میں سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ چلو مقام اہل بیت جو موضوع ہے تو اہل بیت کا پہلا مصداق تو ہے ہی سیدہ عائشہ. پہلا مصداق ہی وہ ہے. حضرت عائشہ سے میرے نبی کی محبت بڑی نرالی محبت ہے. میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں. عید کا دن ہے, گھر سے باہر نکلے نا تو لوگ اپنے بچوں کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں نئے نئے کپڑے پہن کے. گلی کے کونے پہ دیکھا ایک بچہ ہے, میلے کچیلے کپڑے ہیں, غسل بھی نہیں کیا, رو رہا ہے. میرے آقا سیدھے اس بچے کے پاس آئے. فرمایا تم نے کپڑے نہیں پہنے, تمہارا بابا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بابا غزوہ احد میں شہید ہو گئے. میں یتیم ہوں, میری ماں کے پاس کوئی کپڑے نہیں تھے, نہ مجھے کپڑے پہنا سکی نہ مجھے غسل دے سکی. میرے نبی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا. ریڑکے کے لوگ اس جملے کا مزہ لو, اشارہ سمجھو اور مزہ لو. میرے نبی نے فرمایا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ آج کے بعد محمد تیرا باپ ہے, عائشہ تیری ماں ہے؟ کیوں بھائی, نبی پاک کی بیویاں تو اور بھی تھیں. کہہ سکتے تھے محمد تیرا باپ ہے, حفصہ تیری ماں ہے, محمد تیرا باپ ہے, زینب تیری ماں ہے. لیکن میرے نبی نے کیا کہا, کس کا ذکر کیا؟ حضرت عائشہ سے محبت ہی نرالی ہے. صحابہ کو بھی پتا ہے, صحابہ بھی تحفے اس دن بھیجتے ہیں جس دن باری کس کی ہوتی ہے؟ ازواج نے حضرت فاطمہ کو ایلچی بنائے. بابا سے جا کے بات کرو, صحابہ کو سمجھائیں, تحفے بلا تفریق بھیجا کر. ہماری باری کے دن کوئی تحفہ نہیں آتا. عائشہ کی باری کے دن کھانے پینے کی چیزیں. سیدہ فاطمہ نے بات کی. میرے آقا نے فرمایا بیٹا تم مجھ سے محبت نہیں کرو گی جس سے تیرا باپ محبت کرتا. کیوں نہیں بابا؟ تو عائشہ سے محبت کی. سیدہ اٹھ کے چلی گئی. ازواج نے اپنے میں سے حضرت ام سلمہ کو ایلچی بنایا, تم جا کے بات کرو. ام سلمہ آئی, انہوں نے یہی بات کی. میرے نبی نے جو جواب دیا نا بھائی لطف ہی آ گیا. آپ نے فرمایا ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہو, کچھ نہ کہو. میں جس بیوی کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل کبھی وہی لے کے نہیں آیا. عائشہ میری وہ بیوی ہے, میں اس کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل وہاں بھی قرآن لے کے اتر پڑتا ہے. عائشہ سے ایک الگ قسم کی محبت ہے میرے نبی کی. تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ کے انتقال کے بعد کس سے شادی کی تھی؟ بولو تو صحیح. آپ میں سے جن کی بیٹیوں, بہنوں, بھتیجیوں, بھانجیوں کا نام امامہ ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. انا للہ و انا. تو ان پتہ نہیں سی, ہوں اگو رکھو گے کو نہیں, نیا نام نہیں ہے. بڑا شوق ہوندا تو ان بے نواں کوئی نام دسو جی جڑا پہلے کسی دا بھی نہ ہو. چلو میں تمہیں نیا نام بتا کے جا رہا ہوں. یہ الف سے ہے, جیسے امام نہیں ہوتا امام, اسی طرح لکھا جائے گا امامہ. یہ میرے نبی کی پیاری نواسی. عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں
اگر میرا مقدمہ صحیح ہے جو یہاں میں لڑ رہا ہوں اور جس پر میں دلائل پیش کر رہا ہوں، حضرت سیدنا علی بھی اہل بیت ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ بھی اہل بیت ہیں، حسنین کریمین بھی اہل بیت ہیں، میرے نبی کے دوسرے نواسے نواسیاں بھی اہل بیت ہیں، میرے نبی کی تینوں باقی بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے ہیں، بہت اونچے ہیں، بہت برتر ہیں، بہت اعلیٰ ہیں۔ خدا گواہ ہے، پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر ساری امتیں مل کر بھی، اور یہ امت بھی مل کر حضرت علی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت علی کا مقام اتنا اونچا ہے، پہلی ساری امتیں مل جائیں، یہ امت بھی مل جائے، پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر سارے مل جائیں، حضرت سیدنا علی کے مقام اور مرتبے کو پہنچو نہیں سکتے۔ حضرت علی کی ایک فضیلت، عظمت ایسی ہے کسی صحابی میں نہیں پائی جاتی، نہ حضرت ابو بکر میں، نہ حضرت عمر میں، نہ حضرت عثمان میں، نہ حضرت طلحہ میں، نہ حضرت زبیر میں، کسی صحابی میں وہ خوبی نہیں پائی جاتی جو صرف حضرت سیدنا علی میں پائی جاتی ہے کہ ان کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی۔ کس نے پالا تھا حضرت علی کو؟ اور سے بولو، پھر میرے نبی نے کیسی پرورش کی ہوگی؟ وہ اہل بیت میں شامل ہیں، کہو بے شک، بولو تو صحیح یار، تو ان میری گلاں چنگیاں نہیں لگی؟ آج تو میں نے آپ کی معلومات میں بڑا اضافہ کیا یار۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت ہیں، زور سے بولو، کس ناطے سے؟ کہ وہ میرے نبی کے داماد ہیں، آپ کی چھوٹی لخت جگر اور پیاری بیٹی ان کے نکاح میں ہے، میں سنی ہوں، سنی، میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں، اور اہل سنت ہونے کے ناطے بندیالوی کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ناطے سے کہ وہ میرے نبی کے داماد ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں نا، تو پھر حضرت علی اکیلا داماد ہے، عثمان دوہرا داماد ہے۔ اس کے گھر میں میرے نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ وہ اہل بیت میں کیوں شامل نہیں؟ ہم اس کو وسیع کر رہے ہیں۔ پہلا مصداق کون ہے اہل بیت کا؟ غور سے بولو، پھر داماد بھی، پھر بیٹیاں بھی، پھر نواسی۔ ان کے گھر میرے نبی کی 2 بیٹیاں ہیں، حضرت آدم سے لے کے میرے نبی تک، اور اس کے بعد تو ممکن نہیں، کوئی بندہ ایسا نہیں آیا جس کے گھر میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ یہ شرف ملا تو صرف عثمان ذوالنورین کو ملا تھا، پوری خلقت میں واحد آدمی۔ اور دوسری بیٹی کے انتقال پر، اللہ اکبر، جب پہلی بیٹی کا انتقال ہوا نا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت عثمان مغموم رہنے لگے، پریشان رہنے لگے کہ نبی پاک سے جو ایک دامادی اور سسر کا رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا، پریشان ہوئے، مسجد سے نکلنے لگے اور دروازے کے قریب پہنچے تو میرے آقا نے فرمایا عثمان پریشان ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ سے دامادی کا تعلق تھا، آپ کی بیٹی کے انتقال سے ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ جبریل کھڑا ہے اور مجھے رب کا پیغام دے رہا ہے کہ میں دوسری بیٹی بھی تیرے نکاح میں دے دوں۔ ام کلثوم کس کے نکاح میں آئی؟ زور سے بولو یار۔ اور جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو میرے نبی نے فرمایا، پھر حضرت عثمان پریشان ہوئے نا، تو میرے نبی نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، اور ایک روایت میں آیا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگر مرتی چلی جاتی، عثمان میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔
यहां जो अहले इल्म लोग बैठे हो, ये 40 का हिंसा, 100 का हिंसा अदद मुअय्यन है या कसरत से किनाया है? कसरत से किनाया है। किसी चीज की कसरत को बयान करना हो ना, तो फिर कभी उसको 70 के साथ, कभी 40 के साथ, कभी 100 के साथ, कभी आसमान के तारों के साथ, कभी सर के बालों के साथ, कभी रेत के जर्रों के साथ उसे मिसाल दे देते हैं। उससे मुअय्यन अदद, ये नहीं होता कि गिन के 40। चलो मैं तो थोड़ी बोली समझा दें। आपका एक बेटा है, भतीजा है, दामाद है, अक्खड़ मिजाज है, आप उसे एक बात समझाते हैं, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, 10 मरतबा, 12 मरतबा, वो मानता ही नहीं। आप तंग आके कहते तेन 70 वेरी नहीं आख्या, उदा की मतलब होता वे गिन के 70 वेरी आखे। तो ये कसरत से क्या होता है? किनाया। चलो यार थोड़ी सी बात मैं कुर्बानी के मुतल्लिक भी कर दूं, उलमा भी जरा मेरी बात को गौर से सुन लें। उलमा बयान करते रहते हैं, कुर्बानी का मौजू आ रहा है कि साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह हम जानवर तो ज़बह करेंगे, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? आपने फरमाया बिकुल्ले शारतिन हसना, हर बाल के बदले में एक नेकी। सुनते रहते हो हदीस, सुनते रहते हो, सुनते हो ना, हर बाल के बदले में। इसका क्या मतलब है? अल्लाह जानवर के बाल गिनेंगे, इसके बाल है 50 लाख, इसको 50 लाख नेकियां दे दो। इसके बाल है 1000, इसको 1000 दो। ये तो अल्लाह के इंसाफ के खिलाफ है, अल्लाह के इंसाफ के खिलाफ। ये अदल नहीं है। एक बंदे ने गाय ज़बह की 5 लाख की, उसके जिस्म पे बाल थे 2 लाख। अल्लाह ने कहा भाई इसने 5 लाख की गाय ज़बह की है, 2 लाख नेकियां दे दो। दूसरे बंदे ने दुम्बा ज़बह किया 15,000 दा, उसके जिस्म पे थे 1 करोड़ बाल। अल्लाह कहेंगे इसने 1 करोड़ नेकियां दे दो। यही मैंने, यही मैंने, ये मैंने नहीं है, ये अल्लाह के अदल के खिलाफ है। किसी को करोड़ दे, किसी को 50 लाख दे, किसी को 50,000 दे, ये अल्लाह के इंसाफ के खिलाफ है। ये कसरत से किनाया है। बंदियालवी की बात उलमा को पसंद आ जाए ना, उलमा सटे इसे सुभान अल्लाह कहें, आप बेशक न कहें। इसका मतलब ये था, मेरे आका कहना चाहते थे जिस तरह कुर्बानी के जानवर के बदन पर उगने वाले बाल गिने नहीं जा सकते, इसी तरह कुर्बानी देने वाले की नेकियां भी गिनी नहीं जा सकती। वो क्या कसरत से किनाया है। तो ये जो मेरे नबी ने कहा मेरी 40 बेटियां होती, कोई मुअय्यन अदद है ना। फरमाया जितनी भी बेटियां होती वो सारी बेटियां मैं तेरे निकाह में देता चला जाता। रेड़का के लोगों, आसपास से आए हुए लोगों, सच्ची सच्ची गल करना, जिथे धी पर नाई हमने, आप में जो बेटियों वाले बैठे, आप में जो बेटियों वाले बैठे, और वो लोग जिनकी बेटियों की शादियां हो गई और बदकिस्मती से जवाई चंगा नहीं लब्भा, बदकिस्मती से दामाद अच्छा नहीं मिला, बेटी को मारता है, गालियां बकता है, ताने देता है, तंग करता है, दुई धी भी उठाई देंदे हो। शाबाश शाबाश, ते जे रिश्ता लैन आ जान, जो रिश्ता लैन आ जान, आदि वो हिक्को बहु करो, जेड़ी ठंड पाई ने ना वो हिक्को बहु करो। बस मैं अपनी तकरीर के आखिरी अल्फाज, अपनी तकरीर को यहां खत्म करना चाहता हूं, और खत्म भी जौबन पे करना चाहता हूं, और आप भी मुझे इसी तरह रुखसत करें, आप भी मेरे दिल में ठंड डाल दें। आखिरी जुमला मैं कहूंगा, आप मेरे साथ बोलेंगे, फिर मैं रुखसत हो जाऊंगा, आपसे चला जाऊंगा। ये जुमला मेरी 40 बेटियां होती, यके बाद दीगर मरती चली जाती,
عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس نے سینے وچ داماد نے ٹھڈ پا دیتی ہوگی، اور وہ سسر کہے تیرے جیا داماد من نہیں لبھنا، تیرے جیا داماد من نہیں لبھنا، میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔